آ کے کہا یا علی مالک کو روکو، مالک کو روکو ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں. نیزوں پہ قرآن کہہ کر بلند کر دیا جبکہ قرآن نہیں تھا وہ. اور مولا بار بار بولے کہ یہ قرآن نہیں ہے، علی ناطق قرآن ہے اور وہ صامت قرآن ہے. ہوا کیا؟ اب مالک قریب سے قریب ہو گئے. روایت کا جملہ ہے کہ مالک اتنے قریب تھے امیر شام کے خیمے سے کہ تلوار اٹھی ہوئی تھی. میری طرف دیکھو، تلوار ایسا اٹھی ہوئی ہے، بس آگے بڑھنا ہے، اس کو قتل کرنا ہے. اس وقت امام علی کا پیغام آیا، ایک چٹ آئی کہ مالک جس حالت میں ہے رک جا. بس یہ سنا، اٹھی ہوئی تلوار کو روک کے کہا میں نے جنگ بھی شروع کی تھی اطاعت علی میں، روک بھی اطاعت علی. ایک خطا تھی، اگر مار دیتے تو کیا ہوتا؟ کہہ سکتے تھے کہ مولا آپ کے سب سے بڑے دشمن کو میں نے مارا ہے. لیکن مالک جانتا تھا جہاں حکم ہے وہاں حکم ہے، اپنی مرضی نہیں چلانا. تو اطاعت ایسی اطاعت کی، یہ غلام علی ہے. اب علی کی اطاعت کیا ہے؟ اس لیے کہ دوستو اگر اطاعت نہ ہو، اوبیڈینٹ بندہ نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں. آپ کے بھی خدا نہ، آپ کے 4 بیٹے، خدا نہ خاصا ایک بیٹا بولتا ہے آپ کو کہ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، باپ کو بولتا ہے، ماں کو بولتا ہے میں بہت چاہتا ہوں، لیکن بات ہی نہیں سنتا، اور دوسرے بچے بات سن رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ بیٹا ہے تمہارا، بیٹی ہے تمہاری، ماں باپ کی اطاعت میں ہی نہیں. تو یہ شیعہ ایسے نہیں بننا، ایسے اب نہیں بننا. محبت علی میں ایسے رہنا کہ جو مرضی امام ہو وہ تمہاری مرضی، جو مرضی امام ہو. دوستو مرضی امام اگر ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں تو نہیں کرنا، تو وہی اطاعت ہے. اب علی کی اطاعت کیا تھی؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد شہزادی کونین کا دروازہ جلایا گیا؟ میں بھی مصحف پہ نہیں ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں واقعہ. جلا، سب کو معلوم ہے کہ بیوی کا دروازہ جلا اور یہ ظالموں نے جلایا اور اس کے بعد شہزادی کو شہید کر دیا، ربس ٹوٹ گئی. سب کو واقعہ معلوم ہے. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ جلانے والے کون تھے؟ میری مجبوری کہ میں ممبر سے نام نہیں لے سکتا، لیکن آپ کو پتا ہے، سارے مولا کے چاہنے والوں کو آج تو پتا ہے کہ کون تھا. یہ جو جلا رہے تھے دروازہ، ان لوگوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ اندر علی ہے اور ذوالفقار بھی علی کے پاس ہے. اتنی ہمت کیسے آ گئی؟ یہ تو جنگوں میں بھاگے ہوئے تھے. نہیں تھے. آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ احد میں بھاگے تھے، دوسری جگہوں میں خیبر میں بھاگے تھے. آج اتنی ہمت کہ پتا ہے اندر مولا بیٹھے ہیں، پتا ہے اندر علی کے پاس ذوالفقار ہے، اس کے بعد گھر کا جلانا، شہزادی کو نقصان پہنچانا، شہید کرنا، یہ ہمت آئی کیسا؟ یہ سارے واقعے کے پیچھے غور سے سنو، سارے واقعے کے پیچھے ایک خاتون کا کام ہے، ایک عورت کا کام ہے. ایک عورت کا کام، ابھی تک نہیں سمجھے آپ. ایک عورت کا کام ہے کہ جس نے رسول سے یہ سنا تھا کہ اللہ کا رسول مولا سے کہہ رہے تھے کہ یا علی میرے بعد مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، یا علی تم صبر کرنا. اس لیے آج لفظ صبر مربوط ہو گیا ذات امیر المومنین سے. مولا کی شجاعت مشہور نہیں ہے، شجاعت حسین مشہور. تو یہ عورت نے سنا تھا، اس نے جا کے اپنے باپ سے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ کہ تم اب جو چاہے کرو، علی تلوار نہیں اٹھائیں گے. ایک چیز آپ نے غور کی یہاں پہ، دشمن کو بھی یقین تھا کہ علی سے بڑا اطاعت گزار کوئی نہیں. کیا سنا یار آپ نے؟ علی سے بڑا اطاعت گزار کوئی نہیں. اس کو بھی یقین تھا کہ علی جیسے اطاعت کریں گے. اتنے یقین کے ساتھ یہ ظالمین آئے اور آ کے انہوں نے وہ ظلم کیا، لیکن مولا نے تلوار نہیں نکالی. کیوں نہیں نکالی؟ صرف اطاعت رسول میں. انا یا رسول اللہ، انا یا رسول. مولا کا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، کبھی موقع ملا تو ضرور پڑھو. 3rd خطبہ، 3rd سرمن نہج البلاغہ کا، 3rd سرمن خطبہ شخشقیہ. یہ دل کی تڑپ، دل کی آواز ہے میرے مولا کی. اس میں میرا مولا کہتا کہ میری میراث لوٹ رہی تھی لیکن علی صبر کر رہا، اس لیے کہ حسنین چھوٹے تھے. دشمن یہ چاہتے تھے کہ علی تلوار نکالے اور جنگ ہو. میں نے صرف صبر کیا اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے. لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں مانگا اپنا حق، کیوں نہیں مانگا اپنا حق. تاریخ کا علی کے دور کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس اینگل سے نہیں سنا کہ علی نے تلوار اس وقت کیوں نہیں نکالی جب حق چھینا گیا. علی کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ ہے کوفے کا، کہ ایک بچہ تھا اور 2 عورتیں تھیں. مشہور ذہن میں آ گیا آپ کے واقعہ.
ایک بچہ تھا اور دو عورتیں تھیں, دونوں یہ کلیم کر رہے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے. اس وقت ڈی این اے تو نہیں تھا. یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میرا بیٹا, وہ بولتی یہ میرا بیٹا, وہ بولتی وہ میرا بیٹا. جب مولا کے پاس آئے اور آ کے کہا یا علی یہ بچہ ہے, یہ عورت بھی بول رہی یہ میرا ہے, یہ بھی بول رہی میرا ہے. اب علی فیصلہ کیا؟ علی نے کہا خنبر تلوار لے کر آؤ اور بچے کے دو حصے کر دو, دو حصے کر دو, ایک حصہ اس کو دے دو, ایک حصہ اس کو دے دو. تو لوگوں نے کہا مولا یہ تو فیصلہ نہیں ہوا, یہ تو فیصلہ نہیں ہوا. جب کہا دو حصے کرو تو ایک عورت نے کہا دونوں میں کہ یا علی یہ بچہ میرا نہیں, یہ بچہ اس کا ہی ہے, آپ اسی کو دے دو. جب یہ کہا اس عورت نے, علی نے غلاموں سے کہا یہ بچہ اس کو دو, اس کو نہیں دے. تو لوگوں نے کہا یا علی یہ کون سا فیصلہ کہ خود بول رہی ہے میرا نہیں اور آپ اس کو دے رہے. مولا نے کہا یہ اصلی ماں ہے, یہ چاہتی ہے کہ بچہ کہیں رہے, کہیں رہے زندہ تو رہے. علی نے اسی لیے کلیم نہیں کیا کہ علی اصل وارث اسلام تھا, وہاں رہے دشمن کے پاس لیکن اسلام زندہ تو رہے. اگر آج اسلام زندہ ہے تو علی کے اس عمل سے زندہ. آپ سمجھ لیں میری بات کہ مولا کو اطاعت گزار شیعہ چاہیے, یہ یاد رکھو. علی کی اطاعت کو دیکھو, پھر ہم اپنے آپ کو چیک کرو کہ مولا کے لیے ہم کیا کریں. واٹ آر وی ڈوئنگ فار امام, واٹ آر وی ڈوئنگ فار امام. یہ صرف 3 دن کے مجلس ہیں, یہ 3 دن تو نہیں ہے نا, پوری زندگی ہم علی کے ساتھ ہیں, ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر امام کے ساتھ. تو کبھی ان ایام میں یہ خیال آتا کہ آئی شوڈ ڈو سم تھنگ فار امام. میں یوتھ کو بول رہا ہوں, آپ کی جاب چل رہی ہے, آپ کا بزنس چل رہا ہے, آپ کا کالج چل رہا ہے, آپ کی یونیس چل رہی ہے, اللہ چلاتے رہے ایسے. ایک چیز اور یاد رکھو کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو یونیس کو جا رہے, جو اسکولز کو جا رہے, پڑھو اچھا, اس لیے کہ جہالتوں میں علی سمجھ میں نہیں آتا, علم سے سمجھ میں آتا. میں اپنے یوتھ کو بول رہا ہوں, کیوں؟ اسی لیے بول رہا ہوں کہ اوورسیز اسٹوڈنٹس آ کے پڑھ رہے, آپ لوگ تو یہیں کے, یہاں کے سٹیزنز. یہ نہیں کرنا کہ بیچلرز کر کے گھروں میں بیٹھ جانا, نہیں کرنا. بیچلرز کی آج کل کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک تم ماسٹرز نہیں کرو گے, ریسرچ اسکالرس نہیں بنو گے, جب تک کوئی بڑی فیلڈ میں نہیں آئیں گے. امام علی اپنے شیعہ کو یہاں دیکھنا چاہتا, یہاں نہیں. کیا بول رہا ہوں؟ اتنے علم کو حاصل کرو. اب مولا کا جملہ ہے جو میں دہرا رہا, امام علی کہتے ہیں کہ اتنے علم کو حاصل کرو, اتنی نالج کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج ہو جائے, بڑی بڑی حکومت محتاج ہو جائے. تاریخ کے 1000 واقعات کہ جس میں ڈائنیسٹیز تھی, مغل ڈائنیسٹی کتنی بڑی ڈائنیسٹی تھی, سارے اس وقت کے جو امپائرز تھے, اکبر ہو, جہانگیر ہو, یہ جتنے ظالمین تھے, جو وہ سب کے ایڈوائزرز جو تھے وہ شیعہ تھے. کیوں تھے شیعہ؟ اس لیے علم تھا ان کے پاس, نالج تھی ان کے پاس. اور اگر تم بچوں کو بول رہا, لڑکیوں کو, لڑکوں کو, اتنا پڑھو, اتنا پڑھو, یہاں تو آپ کے لیے ہر چیز کھلی ہوئی ہے, اتنے ریسرچ کرو اور پڑھتے جاؤ, پڑھتے, جتنا پڑھو گے اتنا ذہن کھلے گا, اتنا علی سمجھ میں آئے گا, اتنا کربلا سمجھ میں آئے گا. جتنے مولا کے دشمن تھے وہ سارے کے سارے جاہل تھے, اس لیے انہوں نے علی کو نہیں مانا. علم ہوتا تو کبھی نہیں کرتے. اور مولا نے ایسا بانٹا ہے علم, ایسا بانٹا ہے کہ زبان سے جب بات کرتے تھے فصاحت و بلاغت کے گوہر برستے تھے. تو علم کو حاصل, نالج کو حاصل کرو. اور میں لڑکوں کو بولتا کہ اچھا پڑھو گے, اور لڑکیوں کے لیے بھی اچھا پڑھو گے تو رشتہ بھی اچھا آئے گا, اچھا رشتہ آئے گا. اب پرابلم یہ ہے کہ رشتہ آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, اب تو خود ہی ڈیسائیڈ کر لے. آسٹریلیا میں نہیں ہوتا, پھر بھی ایک بات بول رہا, اگر شیعہ ہے تو بالکل کر لو, کوئی مشکل نہیں, لیکن یاد رکھو جاہل سے نہیں کرنا, ایجوکیٹڈ سے کرنا, پڑھے لکھے سے کرنا. جاہل کہیں نہ کہیں اپنی جہالت بتائے گا. کیا بول رہا آپ سے, کیا بول رہا, کبھی لڑکیوں کا بول رہا, گلیمر کے پیچھے مت جاؤ, حسین خوبصورت ہے, بڑے بال ہے, جل لگے ہوئے ہیں, یہ چیک کرو کہ دین کتنا ہے, ولایت کتنی ہے امیر المومنین کی, کتنا مولا کو چاہتا ہے, کتنا بڑا عزادار ہے, عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا, اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے یا نہیں جھکاتا. پیسے کو مت دیکھو, ان چیزوں کو مت دیکھو, کیا دیکھو, ولایت امیر المومنین کو دیکھو. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ٹائم کیا ہو رہا, ایک اور پڑھ لیں پلیز.
تو کوشش یہ کرو کہ امام علی کی اطاعت میں امام علی کی زندگی پہ اپنی زندگی کو گزارنا. کم از کم 24 گھنٹے میں کوئی ایک ایسا عمل کرو جس سے تمہارا علی تم سے راضی ہو جائے. کوشش کرو, ٹرائی کرو. اور ان ایام سے بہتر کوئی ایام نہیں کہ جس میں سانس لینا بھی عبادت ہے, جس میں سونا بھی عبادت ہے. یہ وہ مہینہ اور اپنے آخری سٹیج پہ آتے جا رہا, تو کوشش کرو کہ مولا کی محبت میں زندگی گزرے. محبت مولا کائنات ہوگی تو تم دنیا اور آخرت تمہاری. اگر علی کی ولایت نہیں ہے تو کچھ نہیں. فستو بے رب الکعبہ ہے, رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. اور امام کے چاہنے والے جتنے تھے اس دور میں, جتنے تھے, ان لوگوں نے ایسی اطاعت میں زندگی گزاری ایسے. اور کوئی جاہل نہیں تھا. علی کا شیعہ جاہل نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ تم باب المدینۃ العلم سے وابستہ ہو. جہالت کیسی علی کے در سے وابستہ ہونے کے بعد. اب میں تاریخ کا ایک عجیب واقعہ سنا رہا آپ کو. یہ ہیوسٹن میں, امریکہ میں ہیوسٹن سے 200 کلومیٹر دور پہ ایک سینٹ اینٹونیو جگہ ہے, سینٹ اینٹونیو. وہاں میں مجلس پڑھا تھا, اور جب واپس آ رہا تھا تو ایک ریسرچ سکولر وہ میرے ساتھ تھے, وہ لے کے آ رہے. انہوں نے ناسا کا ایک واقعہ سنایا, اور یہ واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ 40-50, یہ واقعہ میرے ساتھ ہو کے بھی 15-20 سال ہو گئے, 40-50 سال پرانا ہے, اس 60s کا 70s کا, آئی ڈونٹ نو. کہا جب کا واقعہ. یہ کہتا ہے کہ میں ناسا میں جاب کر رہے, بریک ہوا تو میں کافی پینے کے لیے کیفیٹیریا ہے اندر ہی ناسا کے اندر. غور سے سنا, عجیب واقعہ ہے. کہا کہ میں بیٹھا ہوا تھا ٹیبل پہ, ایک یہودی لڑکی, جو گرل, وہ بھی اسکالر تھی. میں ایک الگ ڈپارٹمنٹ میں تھا, وہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ میں تھی. ہم دونوں, وہ بھی آ گئی کافی لے کے, ہم لوگ بیٹھ کے بات کر رہے تھے. اور تو اس وقت میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, چوتھے امام کی دعاؤں کی کتاب. مولا علی سے یہ دعا ہے. کیا پڑھ رہا تھا, تو اس لڑکی نے مجھ سے پوچھا کیا پڑھ رہا. اس نے کہا ایک سپلیمنٹ. اور میں دعا پڑھا. کہا کس کی دعا ہے؟ تو کہا ہمارے جو امام ہے, پروفٹ کے سکسیسر ہے, ان کی ایک دعا ہے. تو کہا کیا دعا کے ورڈز ہے؟ اب میری طرف دیکھو. اس نے کہا کہ میں نے پڑھتے پڑھتے کہا کہ میرے مولا یہ کہہ رہے کہ اے اندھیروں کے وزن کو جاننے والے میری دعا سو قبول کر لے. آپ لوگ بہت آہستہ سن رہے, پنجتن والے, آئی ڈونٹ نو وائی. اے اندھیروں کے وزن کو جاننے والے. وہ اسکالر یہ کہتے ہیں کہ مولانا جیسے ہی میں نے یہ جملہ بولا, اس نے کافی نیچے رکھ دی ٹیبل پہ. کہا واٹ یو سیڈ, پھر بولو. تو اس نے کہا کہ میرے مولا نے کہا کہ اے اللہ کو ایڈریس کر کے کہ اے اندھیروں کے وزن کو جاننے والے میری دعا قبول کر. تو کہا ہم آج 4 سال سے اسی پر ریسرچ کر رہے. انہوں نے کہا, انہوں نے کب کہا؟ تو ہی سیٹ 1400 ایئرس پہلے. کہا یہ کون تھے؟ تو کہا یہ سکسیسر ہے ہمارے پروفٹ. کہا 4 سال سے ہم جو راکٹ اوپر بھیجتے ہیں دن میں, مثال کے طور پہ 18 آورز 18 منٹس 18 سیکنڈز میں اس کو منزل تک پہنچنا ہے, اور پہنچ جاتا ہے. اور جب رات میں رات کے اندھیرے میں بھیجتے, رات کے اندھیرے میں بھیجتے, تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. ہم اسی پر ریسرچ کر رہے کہ دن میں برابر کیسے جا رہا, رات میں ایسا رک کے کیوں جا رہا. تو اب پتا چلا کہ اندھیروں کا وزن ہے. سمجھ میں آئی؟ یہ وہی بتا سکتا کہ جس کے سامنے یہ خلقت ہوئی, جس کے صدقے میں دن بھی ہو رہا رات بھی ہو رہی. آپ اندازہ لگائیے کہ کس انداز سے میرا مولا پکار رہا. یہی مولا, ایک جملہ مجھے اور یاد آ گیا کہ دعا مانگتے مانگتے علی نے کہا کہ اے مچھلیوں کے دل کی دھڑکن کو سننے والے. کیا بولا یار مولا, کیا بات. کسی کو معلوم ہے مچھلی کے بھی دل ہوتا ہے, ہارٹ ہوتا ہے, وہ تو اتنی سی ہے, لیکن شان ہے پروردگار, قوت ہے پروردگار ہے. کہ مچھلیوں کے دل کی دھڑکن کو سننے والے تو میری آواز کو سن. یہ انداز ہے میرے مولا کہ کس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پیش کر, کہ ہم یا سو لکی کہ ہم مولا کے غلاموں میں سے غلام. تو بس ایک ہی بات بولتا اپنے مجمع کو کہ پلیز, یوتھ کو بولو, بڑوں کو نہیں, کہ کوشش کرو فالو دا پاتھ آف امام علی.
کچھ نہیں کرتے تو اب رمضان ہے نا, قرآن مجید تو پڑھ رہے, ایک پیج دو پیج تو پڑھ رہے ہوں گے, نہج البلاغہ کا ایک پیج پڑھو, اس کے بعد دیکھو کہ میرا مولا مان رہا کیسا, میرے مولا دنیا کیسے خلق ہوئی وہ پڑھو, خطبہ شخصیہ پڑھو, ایک پیج پڑھو, دو پیج. جو نہج القرآن مجید اور نہج البلاغہ کا روز ایک پیج, مثال دے رہا ایک پیج کا, ایک رکوع پڑھتا ہے تو اس کی میموری اتنی شارپ ہو جاتی, ذکر خدا سے ذکر علی سے میموری شارپ ہوتی. ساری یہ چیزیں یہ ہر شیعہ کے اوپر ذمہ داری ہے. دوستو میری مجبوری کے وقت کی تنگی, وقت کا وہ کرنا ہے, ایک ریکویسٹ آپ سے اور کرنا ہے. یہ ریکویسٹ ہے کل بھی میں نے کی کہ گلستان پنجتن یا جہاں پہ آپ بیٹھ کے مجلس سن رہے, اس امام بارگاہ کو مضبوط کرو. اب میں ساری ماؤں کو, میری بہنوں کو بول رہا ہوں, ماں بہنوں کو بول رہا ہوں اور آپ کو بول رہا ہوں, اگر جنریشن کا پروٹیکشن کرنا ہے ان ملکوں میں, جنریشن کو, اولاد کو بچانا ہے, نسلوں کی حفاظت کرنا ہے, اگر امام بارگاہ نہ ہو تمہارے بچے کہیں اور چلے جائیں گے. اور اپنے آپ کو اتنا لکی سمجھو, خوش نصیب سمجھو کہ تم نے امام بارگاہ کے لیے کچھ کیا. آج عابد بلرامی کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی, یو ول ریئلائز ٹمارو, مرنا تو ہے نا کبھی نہ کبھی. اس وقت دیکھنا کہ امام بارگاہ میں دینے سے, امام بارگاہ کو مضبوط کرنے سے تمہارا آخرت میں کتنا اجر ہے. اتنا اجر ہے کہ نماز یہاں ہو, سجدے یہاں ہو, تسبیح یہاں ہو, صلوات یہاں پڑھی, ماتم یہاں ہو, عزاداری یہاں ہو, تمہارا اکاؤنٹ وہاں کھلا ہوا ہے. یہ مت بولو کہ یار کتنا پیسہ مانگیں گے, میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں, میں تو آپ کا مہمان ہوں, چلا جاؤں گا. میں آپ کے فائدے کے لیے بول رہا ہوں. یہ جو بچے ہیں نا ان کا پروٹیکشن ہے. آج چھوٹے امام بارگاہ رہے گا تو یہ لوگ آئیں گے, تو آپ بولیں گے اور بھی امام بارگاہ سے, سو واٹ, 10 ہونے دو. اور آج 10-15 سال 20 سال پہلے کیا تھا یہاں پہ, ایک میں خود پڑھ چکا رمضان پنجتن سینٹر, جب اتنا مجمع تھوڑی تھا. 8-9 سال کے بعد دیکھو آج ماشاءاللہ اتنے امام بارگاہ ہر جگہ, مومنین, تو خوشی کی بات, شکر کا ادا کرو. 10 سال کے بعد یہاں کتنا اور آ جائیں گے, 50,000, 10,000, 20,000 لوگ آ جائیں گے. تو امام بارگاہ تو مضبوط ہے نا. امام بارگاہ اگر رہا تو آپ اپنے بچوں کو لے کے اس امام بارگاہ تک جاتے, لڑکیوں کے رشتے آتے. اب کوئی امریکہ سے یا کوئی کینیڈا سے فون کر کے بولتا کہ فلاں فیملی کو جانتے, تو میرا پہلا سوال ان لوگوں سے یہ ہوتا کہ یہ بتاؤ کہ ہیوسٹن میں, مثال کے طور پہ شکاگو میں, نیو یارک میں, کہیں بھی یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بتاؤ کس سینٹر جاتے, کس سینٹر جاتے ہو. اگر سینٹر جاتی ہے وہ فیملی تو اس کا مطلب ہے وہ دیندار ہے, رشتے آئیں گے آپ کی اولاد کے. اور آپ مثال کے طور پہ آپ کا نام اگر پنجتن سینٹر سے وابستہ ہو جائے, گلستان پنجتن سے وابستہ ہو جائے, تو یہ آپ بتا سکتے مولا میں آپ کے پنجتن کا تھا. تو میری ریکویسٹ کہ ان کے اوپر اتنا بڑا لون ہے اس سینٹر کے لیے, آپ کل آپ نے بہت اچھا تعاون کیا, ان کو کم از کم 100,000 چاہیے. یہ مت بولو اتنا کہاں سے دیں گے, ارے کہاں سے دیں گے, آپ اکیلے دے رہے, آپ تھوڑی دے رہے, آپ سے دلوایا جا رہا. اور ایک چیز یاد رکھو, یہ مت سمجھو کہ اگر تم نہیں دو گے تو کچھ نہیں ہوگا, نہیں بنے گا, نہیں نہیں نہیں, یہ خیال نکال دو دنیا سے. ہم دیں یا نہ دیں پنجتن ضامن ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کوشش کرو, ٹرائی یور بیسٹ, ٹرائی یور بیسٹ, کہ جب امام بارگاہ رہے کم از کم یہ ایام میں علی کے نام پہ اگر یہ لوگ مانگ رہے تو علی کے نام پہ اگر ہم یہ نہیں دے سکتے. ارے غیر مذہب کے مسلمان کسی اور کے نام پہ نہیں مانگتے, اس لیے کہ ان کو یقین ہے کہ ان کے نام پہ مانگے گے تو کوئی نہیں دے گا. وہ لوگ بھی آ کے, غیر مذہب کے لوگ بھی انڈیا پاکستان میں مانگنے والے آ کے علی ہی کے نام پہ مانگتے. یار ان سے تو سیکھو, یہ کتنی ضروری ہے. اگر میں اپنے سینٹر کو, یہ آپ کا گھر ہے, آپ کا گھر ہے, یہ مولا حسین اور مولا علی کا گھر ہے, پنجتن کا گھر ہے, اس گھر کو مضبوط کرو, ان کے اس لون کو اتار دو. اور آپ جتنا دیں گے, علی کے خزانے میں کمی ہے کہ علی کے خزانے میں کمی ہے, جیسا اللہ کا خزانہ ختم نہیں ہوتا ویسے علی کا خزانہ ختم نہیں ہوتا. یہ وہ اللہ کا بندہ ہے, صرف نیت دیکھ رہے کہ تم کتنا دے رہے. ہر آدمی جاتے جاتے دے, باہر ان کے کاؤنٹرز لگے ہوئے. میں کل ایک واقعہ پڑھوں گا اس کا کہ زندگی میں دینے کا فائدہ کیا. مرنے کے بعد تو سبھی بول دیتے یہ اس کو دے دو, یہ اس کو دے دو, کوئی فائدہ نہیں ہو. زندگی میں دو, زندگی میں دو, اس کے بعد دیکھو کہ مولا تم کو دیتے کیا ہیں.
ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. اگر ریئلی آپ کو وہ کمفرٹس چاہیے جو آپ میلبورن میں گزار رہے, مرنے کے بعد اس سے زیادہ کمفرٹس ملیں گے. اس لیے ملیں گے کہ مولا کے نام پہ تم نے دیا ہے, اور اتنا دیتے ہیں مولا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. یہ مت سمجھو کہ میں کل نہیں بولوں گا, کل بھی بولوں گا, سمجھ میں آئی بات, پرسوں بھی بولوں گا, یہ چاروں دن بولوں گا اور عید کے دن بولوں گا. اس لیے کہ میں امام کے لیے بول رہا ہوں, امام کے گھر کے لیے بول رہا کہ مولا کا گھر شاندار بن جائے, علی کے نام کا گھر, پنجتن کے نام کا گھر. ہماری بخشش کا سہارا کیا, ہمارے پاس کیا ہے؟ what we have. میرا دامن خالی داغدار ہے, میرا دامن داغدار ہے. یاد رکھو, کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ اس کا دامن بالکل صاف ہے. داغدار دامن ہے ہمارا. لیکن یہ ساری عزت, یہ سارا کرم کس کا ہے؟ پنجتن کا تو ہے. اس میں مادر حسین بی بی, ایک نظر کرم کر دے بی بی تو تمہاری زندگی بدل جائے. شے بدلتی نہیں, تاثیر بدل جاتی ہے. یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. خالی سبحان اللہ نہیں, جاتے جاتے دیتے ہوئے بھی جاؤ. میں چھوڑوں گا نہیں, میں اپنے لیے تھوڑی مانگ رہا, میں آپ کے لیے, میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا. اتنا بڑا مجمع اگر مجھے ملے پنجتن میں, گلستان ہے پنجتن میں, تو میں نے کیا میسج دیا آپ کو؟ میں بغیر پیغام کی مجلس پڑھتا ہی نہیں. اور یہ آپ کی ذمہ داری, یہ مینجمنٹ کی ذمہ داری نہیں, آپ کی بھی ذمہ داری. اس لیے کہ یہ سینٹر صرف مینجمنٹ کا نہیں, آپ کا بھی ہے. ہر لڑکا لڑکی کا ہے, ہر بچے کا ہے جو یہاں آتا ہے. آپ ان کے مینجمنٹ کے ہاتھ مضبوط کرو کہ یہ 2 سال کے اندر ہر چیز اتار دیں. کتنے تم لکی ہو جاؤ گے. ٹمارو یو کین سے ٹو یور امام علی کہ مولا آپ کے سینٹر میں ڈیبٹس تھے, لون تھا, ہم لوگوں نے ادا کیا. تمہارا رزق کھل جائے گا. کبھی لے آف نہیں ہو گئی جاب سے جو امام کے لیے دیتا ہے. اتنا ایک انٹرسٹنگ واقعہ مجھے یاد آیا ہندوستان میں, بس یہ واقعہ میں مجلس ختم کر رہا. ہندوستان میں ایک خریم, غور سے سننا, مجھے بامبے کے خوجہ جماعت کے ایک پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے خود پرسنلی سنایا تھا, اور میں نے کئی جگہ یہ پڑھا. جہاں بھی فنڈ ریزنگ کرتا ہوں یہ پڑھتا ضرور. اچھا, فنڈ ریزنگ ہوتے ہی سب کے سر جھک گئے. ایسا کیوں جھک رہے بھائی؟ میں کسی اور کے لیے نہیں بول رہا, میں پنجتن کے لیے بول رہا ہوں. آپ اس کو ایکسپٹ کرو یا ایکسپٹ نہیں کرو. ایک بہت بڑا سیٹ تھا, سیٹ سمجھتے ہیں پاکستان والے, انڈیا والے, بہت دولت مند, بڑا بزنس اس کا. اور غور سے سنیے پلیز. اور اس سیٹ کے پاس کئی انجمنیں آتی تھی, کئی لوگ آتے تھے محرم میں, شبیداریوں میں, کہ سیٹ صاحب ہم کو ہیلپ چاہیے. دیتا تھا, شیعہ تھا, مولا کا چاہنے والا تھا. مثال کے طور پہ کسی کو 5 لاکھ دے, کسی کو 1 لاکھ دے, اس طرح آ کے وہ لوگ لے کے جاتے تھے, تو یہ دیتے جاتے تھے. تو ان کا جو فائنینشیل کنٹرولر تھا, اس نے, وہ ہندو تھے, انہوں نے پوچھا کہ یہ کس اکاؤنٹ میں, کس ہیڈ میں ڈالنا چاہیے یہ پیسے. انہوں نے کہا حسین سیٹ کے اکاؤنٹ میں. ارے یار کتنا آہستہ سن رہے آپ. کہا حسین سیٹ کا ایک اکاؤنٹ اوپن کرو اور اس ہیڈ میں ڈالو. اس نے کہا ٹھیک ہے, مالک کا آرڈر ہے. جب یہ دیتے تھے امام بارگاہوں کے لیے یا اس کے لیے, بولتے تھے حسین سیٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالو, حسین سیٹ کے اکاؤنٹ. میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا, میں نام لیا, حسین سیٹ, حسین سیٹ, حسین سیٹ, حسین سیٹ, چلا. اب ان کی کمپنی 10-12 سال 15 سال میں ایسے گراف نیچے گر گئی, آہستہ 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 آہستہ, اور یہ اکاؤنٹ بڑھتا گیا. غور سے سنو, یہ اکاؤنٹ بڑھتا گیا. ایک سٹیج ایسا, میں بہت شارٹ کر رہا اس کو, ایک سٹیج ایسا آیا کہ اس کے فائنینشیل کنٹرولر نے آگے کہا کہ اگر جتنی مارکیٹ میں پیسہ ہے وہ واپس نہیں آیا تو ہم بینک کرپٹ ہو جائیں گے. اس نے کہا تم کلیکٹ کر لو جتنا مارکیٹ میں ہے. 2 دن پہلے آگے بولتا ہے, دوستوں غور سے سنو کہ کرم مولا کیا ہے, کیسی عزت رکھتے مولا. 2 دن پہلے اس نے آگے کہا فائنینشیل کنٹرولر نے کہ اب بالکل ختم ہو گئی, اور جتنا پیسہ مارکیٹ میں تھا میں نے لا لیا. اگر ایک اکاؤنٹ میں پیسہ ہے اس کا آئے گا تو ہم یہ بینک کرپسی سے نکل جائیں گے. اس نے کہا کس اکاؤنٹ میں؟ کہا آپ کے حسین سیٹ کے. ان کے پاس سے آیا ہی نہیں ابھی تک. کہا سیٹ صاحب اگر آپ نہیں لا کے دیں گے, نہیں آئے گا یہ اکاؤنٹ سے, آپ ان سے بات کریں حسین سیٹ سے, نہیں بھیجیں گے وہ تو کمپنی بند ہو جائے گی. He said and he went. اب ان کو تو پتا ہے, مالک کو تو پتا ہے کہ حسین سیٹ کوئی ہے ہی نہیں, وہ میرا مولا ہے. دوستو یقین کتنا, بھروسہ کتنا میرے مولا پہ. یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد
सेठ जो था, ये मालिक इस कंपनी का, घर चला गया। कुछ देर के बाद ये फाइनेंशियल कंट्रोलर भागता हुआ इसके घर आया और आके नॉक किया तो उसने कहा खैरियत, क्यों आए हो? तो कहा आपका अकाउंट क्लियर हो गया, हुसैन सेठ ने पैसे भेज दिए। तो क्या सुन रहे यार, क्या सुन? कहा क्या हुआ क्या? तो कहा जब आप चले गए एक शख्स आया, वो नहीं जानता था ये तो हिंदू थे, आया और आके उसने कहा ये बताओ कि सेठ तुम्हारा कहां है? तो कहा वो घर गए। तो कहा ये बताओ हुसैन सेठ के अकाउंट में कितने? मिसाल के तौर पे 1 मिलियन था, मिसाल दे रहा हूं, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, 1 मिलियन। तो उसने 1 मिलियन और एक्स्ट्रा देके कहा। हुसैन सेठ ने इनको और भेजा, इसलिए कि तुम लोग डेब्ट्स में आ गए ना, और भेजा, जब तुम्हारे उनको बोलो जब आ जाएंगे तो रिटर्न कर देना। कहा 1 मिलियन एक्स्ट्रा आ गए हमारे पास। ये तो समझ गए, ये फौरन सजदे में चले गए। कहा मौला, और रोने लगा कि मौला आप इतना ख्याल रखते, मैं आपको बोल रहा। गुलिस्तान पंजतन में बैठने वालों, 19 रमजान की मजलिस है। इस इमाम बारगाह को मजबूत करो, इस इमाम मैनेजमेंट को मजबूत करो, आइंदा साल तक हर चीज क्लियर कर दो, खुद आगे बढ़ो। डोंट से कि मैं क्यों जाऊं, टेबल पे जाओ और खुद आगे बढ़ के दो। तुम जितना दोगे ये यकीन करो, ये यकीन रखो, हुसैन किसी का नहीं रखते। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप की तरफ से सेंटर चल रहा, नो, मौला हुसैन किसी का नहीं रखते, जरूरत ही नहीं है। अली और फातिमा का बेटा है। बस मेरा वक्त हो गया। मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे, आपको खुश रखे, आपके रोजों को कबूल करे और आपकी दुआओं को कबूल। आज 19 रमजान की शाम है। आज की सुबह खानदान अहले बैत पे वो क़यामत की सुबह थी कि हमारा इमाम ऐसा जख्मी हुआ कि 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर मौला शहीद हो गए। मैं बड़ी आसानी से जुमले बोल रहा और आप सुन रहे। 2 दिन के अंदर मौला शहीद हो गए। दोस्तों, ये ऐसा सखी इब्ने सखी था कि रातों की तारीकी में रोटियों का अंबार पुश्त पे डालकर अली यतीमों और बेवाओं की जंजीरें हिलाते थे कि बच्चों दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए सामाने ग़िज़ा लाया। इसी तरह कूफे में खंबर को लेके, आटा लेकर, रात की तारीकी में मेरा मौला घर से निकला। खलीफा वक्त है, मौला कायनात है, जमीन और आसमान का मालिक है। एक घर पे पहुंचे, एक बेवा का घर था। जब दरवाजे पे पहुंचे मौला खंबर के साथ, तो अंदर से बच्चों के, यतीम बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी, जो भूख से भिलक रहे थे। माँ से कह रहे थे अम्मा नींद नहीं आती, भूख, एक रोटी का टुकड़ा दे दो, आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना, बस। और बेवा की आवाज आ रही थी कि बच्चों आधी रात हो गई, मैं कहां से रोटी का इंतजाम, सो जाओ कि सुबह में मेहनत करके मजदूरी करके तुम्हारी रोटियों का इंतजाम करूंगी। ये कहकर वो रोए जा रही, बच्चे भी रो रहे। और उसके बाद उसका जो जुमला था, वो जुमला ये था कि बच्चों मैं मजबूर हूं। खलीफा वक्त, इमाम अली की तरफ इशारा किया, खलीफा वक्त तो अपने घर में आराम से सो रहा होगा,